کہ انسان کا ایک جنت میں گھر بنایا جاتا ہے، ایک جہنم میں گھر بنا رہے تھے جب انسان کی موت کو چاہیے کہ انسان اس انداز میں زندگی گزارے، اس طرح انسان زندگی گزارے کہ جیسے دنیا کو اگر ہم آخرت سے کمپیئر کریں تو اللہ رب العزت نے انسان کو مختصر سے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اب انسان نے اس مختصر سے وقت میں اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جانا ہے تو انسان کامیاب ہوگا۔ اگر اللہ کو انسان نے راضی نہیں کیا اور دنیا سے چلا گیا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو انسان کے ایک کان کے اندر اذان دی جاتی ہے اور دوسرے کان کے اندر اقامت کہی جاتی ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان اس انداز میں زندگی گزارے، اس طرح انسان زندگی گزارے کہ جیسے انسان اقامت اور جماعت کے درمیان میں تھوڑا سا وقت انسان ہوتا ہے، ایسے ہی انسان دنیا میں زندگی گزارے کہ ہم نے مختصر سے وقت کے لیے دنیا میں رہنا ہے اور اس کے بعد دنیا سے چلے جانا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد ہم نے اپنی منزل کی طرف جانا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ رب العزت نے انسان کو جو مختصر سے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ہم دنیا میں جتنا رہیں گے اتنا ہی دنیا کے اندر رہنے کی محنت کریں۔ ہم نے دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا ہی ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور آخرت میں ہم نے جتنا رہنا ہے اس نے ہمیں آخرت میں رہنے کے لیے اتنی ہی کوشش کرنی چاہیے، آخرت کے لیے اتنے ہی اعمال کرنے چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کو اگر ہم آخرت سے کمپیئر کریں، زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو اگر ریت کے دانوں سے بھر دیا جائے اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، پھر 1000 کے سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور وہ ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، اس بات کا یقین تو ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو ریت کے ذرے پڑے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ایک نہ ایک وقت آئے گا ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی ایسی ہے جو نہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں دنیا کو اللہ رب العزت نے دارالامتحان بنایا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، اس کے دھوکے میں انسان کو نہیں آنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ انسان اس دھوکے میں آتا ہے، صرف ان پڑھ اس کے دھوکے میں نہیں آتا بلکہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ انسان کو دنیا میں مختصر سے وقت کے لیے رہنا ہے تو انسان دنیا کے اندر مختصر سے وقت کے لیے زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے۔ انسان کو چاہیے انسان اللہ رب العزت کو راضی کر کے دنیا سے چلا جائے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور دنیا میں انسان اگر اللہ رب العزت کو راضی کر کے زندگی گزارے گا اور دنیا سے اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا ایک جنت میں گھر بنایا جاتا ہے، ایک جہنم میں گھر بنایا جاتا ہے۔ جب انسان کے موت کا وقت آتا ہے، جو شخص اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کو موت کے وقت جنت کا وہ گھر دکھا دیا جاتا ہے تو وہ انسان خوش ہو جاتا ہے، تو اسی خوشی کے عالم میں انسان کی روح کو فرشتے قبض کر لیتے ہیں۔ جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جب اس پر موت کا وقت آتا ہے تو اس کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، اسی غم کی کیفیت کے اندر اس کی روح فرشتے قبض کر لیتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دنیا میں اللہ رب العزت کو راضی کر کے زندگی گزاریں۔